السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں اور آگے آنے والے دن میں جو مارکیٹ پرفارم کرے گی اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہو جائے گی اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کریں گے۔ آج میں یہاں پر خاص طور پر ان لیولز کی بات کروں گا جو کہ ایک اسپیل کے لیولز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو اس نے اپنا لو دیا ہے آلریڈی یہاں پر 42,788 کا، ٹھیک ہے۔ اس سے جو مارکیٹ اوپر یہ اب آ رہی ہے، یہ ایک اسپیل بن رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو اوپر کی لینتھ ہے وہ نکلتی ہے تقریباً 44,560 سے 44,600 کے اراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے آس پاس کے کوئی بھی ریٹس ہمیں مل سکتے ہیں اور ان ریٹس پر آ کر مارکیٹ جو ہے ایک ڈپ لے گی، ٹھیک ہے۔ ڈپ لے گی، وہ پھر ڈپ جو ہوگی وہ 38% کی بھی ہو سکتی ہے، 61.8% کی بھی ہو سکتی ہے، 75% کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو 75% کی جو ڈپ ہوتی ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ یہ مارکیٹ یہاں پر اوپر کی طرف پرفارم کر رہی ہے، اس کی جو ڈپ ہوگی وہ یہ اس طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل وہ 75% کی بھی لے سکتی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک تھرڈ چیز اس میں یہ آتی ہے کہ ہمیشہ جب مارکیٹ ایک اچھا اوپر کا سٹارٹ لینا چاہتی ہے تو وہ ری ٹیسٹ بھی کرتی ہے۔ یہ موسٹلی ہوتا ہے۔ ری ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر دیکھیے یہ مارکیٹ اوپر گئی، اوپر کا جو اس نے اسپیل پورا کرنا اس کو پورا کر کے جو کریکشن لے گی وہ واپس آ کر اس کا ڈبل باٹم دے گی، ٹھیک ہے۔ ڈبل باٹم دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ری ٹیسٹ کرتی ہے اپنے پریویس باٹم کو، اور اس کے بعد جب یہ اوپر جانا پرفارم کرتی ہے وہ بہت ہی طاقتور ہوتی ہے مارکیٹ نا اوپر کے لیے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سٹاکس ہوتے ہیں وہ بہت زبردست پرفارم کر جاتے ہیں، تو ان کی پرفارمنس جو ہے نا بہترین ہوتی ہے۔ تو یہ جو ابھی جو اس وقت مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آج کی مارکیٹ نے جو پرفارم کیا کافی حیران کن بھی چیزیں رہیں۔ حیران کن کیا رہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ وہ ایسے ہے کہ دیکھیں گیپ کے ساتھ اپ جو ہے مارکیٹ اوپر اوپن ہوئی اور اس نے جو 200 سے 250 پوائنٹ گیپ کے ساتھ اوپر اوپن ہوئی، اس کے بعد جو مارکیٹ نے 500 پوائنٹ مزید انکریز کیے لیکن اسٹاکس نے پرفارم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ ایک اندازہ لگائیں کتنی بہترین انٹیلیجنسی کے ساتھ مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ یہ ہے پاور آف مافیا، ٹھیک ہے۔ پاور آف مافیا اسی چیز کا نام ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی مرضی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ گیپ کے ساتھ اوپر اوپن ہوئی اور آپ نے آ کر انٹری کر لی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کر لو انٹری، ہم انڈیکس چلاتے رہتے ہیں، سٹاکس آپ کے نہیں چلا رہے، جو کرنا ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے۔ تو یہ ہے پاور آف مافیا۔ اس کو شکست دینے کے لیے، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے بہترین اسٹریٹجی وہی ہوتی ہے جو انسان ٹاپس اینڈ باٹمز کو لے کر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپس اینڈ باٹمز کیسے ہو گئے؟ جیسے کہ ہم نے فار ایگزامپل یہ نیوٹرل زون، اس کو ٹاپ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، اس کے بعد ہم نے کریکشن آئیڈینٹیفائی کی کہ کریکشن اس کی بنتی ہے۔ اب یہ کریکشن اس نے یہاں پر باٹم کے پاس آ کر یہاں تک لی۔ یہ تو چلے انسرٹینٹی کی وجہ سے یہ کچھ ماحول خراب ہوا جس کی بیس پر یہ چیزیں مارکیٹ یہاں تک آئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹاپس اینڈ باٹمز جو ہوتے ہیں یہ آئیڈینٹیفائی جو کر لیتا ہے وہی مارکیٹ سے پیسہ نکال سکتا ہے، ادروائز کوئی چانس نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور باٹمز بھی کس طرح سے تلاش کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک تھیوری ہے۔ تھیوری سے مراد کہ بہت نالج چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ میں یہ کہوں کہ آپ کو سائیکل زونز اور اسپیلس کا نالج ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو یہ اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب نیوٹرل زون، یہ نیوٹرل زون یہاں پر جب بنا، ٹھیک ہے، ہائی اس نے جو اوپر کا دیا ہے تقریباً یہ والا 46,464 والا، ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی آپ کے لیے کیا کہ یہ نیوٹرل زون مارکیٹ نے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بنے گا بلش زون، اس کی کریکشن بھی مارکیٹ نے لی۔ اب یہاں تک جب مارکیٹ نیچے آئی ہے 42,788 کا جو لو دیا ہے، اگر تو مارکیٹ، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں مارکیٹ کے بعد چانس ہے، کیونکہ آگے جو حالات ہیں وہ ابھی بھی انسرٹینٹی کے مطابق جو ہے موجود ہیں ہمارے سامنے، غیر یقینی حالات ہیں، کوئی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حکومت مین مسئلہ یہی ہے کہ حکومت
جائے گی یا حکومت سسٹین کر جائے گی. ٹھیک ہے. اگر انفارچونیٹلی حکومت کے اوپر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ حکومت کو جانا پڑتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ نیا لو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, نیا لو مل سکتا ہے, وہ ہو جائے گا پھر ایک ٹیکنیکلی ہٹ کر ہر چیز سے ایک ریگولر جو مارکیٹ پرفارم کرتی ہے ان چیزوں سے ہٹ کر وہ ایک الگ سی پرفارمنس ہوگی. اس کو جو ہے ہم ریگولر بیس کے مطابق نہیں جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری کنڈیشن میں حکومت جو ہے سسٹین ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, مینٹین ہو جاتی ہے, خود کو سنبھال لیتی ہے, اس کی صورت میں مارکیٹ جو ہے اسی بلش زون کو کنٹینیو کرے گی اور بہت ہی تگڑی جو ہے نا اوپر جا کر پرفارم کرے گی اور بہت زبردست پرفارم کرے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے جو بھی سٹاکس فار ایگزامپل ان لیولز پر جو بھی بائنگ ہوئی ہوگی وہ آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے. سیکنڈ کہ آپ کی بائنگ کن اسٹاکس میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سب سے مین پوائنٹ یہی ہے کن اسٹاکس میں آپ کی بائنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ دکھا بھی سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں, چلیں آج کا دن جو پرفارم ہوا ہے وہ سیمنٹ سیکٹر نے پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے, آج کے دن جو لاسٹ میں جو تیزی انڈیکس میں دیکھی گئی وہ سیمنٹ سیکٹر کی وجہ سے دیکھی گئی, لاکس لگیں اس میں اپر لاک. لیکن اسی سیمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کے لکی نے اپر لاک لگایا, پائنیئر سیمنٹل لگایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے میپل لیف نے جو ہے اس نے لگایا. اب آپ یہ دیکھیں گے اسی سیمنٹ سیکٹر کے اندر امبریلی اسٹیل اور آغا اسٹیل انہوں نے نیگیٹو پرفارم کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی سیمنٹ سیکٹر کے اسٹاک, اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی بیکار اسٹاک نہیں ہے, بہت زبردست اسٹاک ہے. امبریلی اسٹیل بہت اچھا اسٹاک ہے, آغا اسٹیل بھی اچھا اسٹاک ہے, لیکن نیگیٹو پرفارم کیا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اسٹاک سلیکشن وہ ہونی چاہیے, زبردست ہونی چاہیے. اسٹاک سلیکشن ہی مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس اسٹاک میں جا رہے ہیں, کون سا اسٹاک پرفارم کرے گا اور کون سا نہیں کرے گا, کون سے اسٹاک کا کون سا اسپیل چل رہا ہے, کون سا زون ہے. مین پاور جو ہوتی ہے وہ زون کی ہوتی ہے, کس زون میں وہ ٹریڈ کر رہا ہے, اصل چیز وہ ہوتی ہے. اس کے بعد ساری چیزیں ختم. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کے سامنے میں نے ایک چیز کلیئر کر دی کہ یہ کنڈیشن ہے اس وقت جو اور ہاں یہاں پر جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ 200 پوائنٹ 250 پوائنٹ پلس اوپر اوپن ہوئی, اس کے بعد 500-600 پوائنٹ آگے انکریز ہوئی مارکیٹ, انڈیکس پلس میں گیا, لیکن اسٹاکس اپنی جگہ پر کھڑے رہے, بلکہ وہ کچھ کافی سارے 50% سے زیادہ اسٹاکس نیچے چلے گئے, اوپن پرائس سے نیچے پرفارم کرنے لگ گئے. اس کے اندر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ اس کے اندر جو ہے ریفائنری سیکٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آٹو سیکٹر اس نے تھوڑا بہت ٹھیک چلا, لیکن مین مدعا یہ ہے کہ 900 پوائنٹ مارکیٹ 850 پوائنٹ پلس سے اس میں اسٹاکس نے کیا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں, کیونکہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہ پریشر بلڈ اپ کر رہی ہیں مارکیٹ کے اوپر نا. ایک چیز کلیئر ہو نا, تو یہ 900 پوائنٹ میں یہ 800 پوائنٹ میں بہت سارے سیکٹرز کے بہت سارے اسٹاکس لاکس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کی مارکیٹ نے جو پرفارمنس دکھائی ہے اس سے بالکل یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ بڑے سنبھل کر چلنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اسپیلس کے مطابق کام کرنا پڑ رہا ہے. فار ایگزامپل یہ اسپیل ہے, اس کی 45,560 سے 45,000 بلکہ 44,560 سے 44,600 کے اراؤنڈ جو بھی اوپر کے لیولز ملیں گے, وہاں سے ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک جو ہے کریکشن چھوٹی ہو یا جیسی بھی ہو وہ ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کے مطابق دیکھا جائے گا. اب جہاں تک رہی بات کہ آگے مارکیٹ کے اندر کیا اسٹیبلٹی موجود ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کروں گا. یہاں پر مزید اگر میں ڈسکس کرتا ہوں تو ڈسکشن کو آگے لے کر چلتا ہوں تو زیادہ ٹائم ہو جائے گا. ابھی اس وقت تقریباً 9 منٹ ہو گئے ہیں, باقی اور بھی چیزیں کلیئر کرنی ہے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. یہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ ابھی کی جو انٹری ہے وہ اگر اس وقت ہوتی ہے, ابھی جہاں پر 43,853 پر کلوزنگ ہے اس وقت, یہاں پر اگر کل کے دن آپ کی انٹری ہوتی ہے تو آپ کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ کے سٹاکس نیگیٹو پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پازیٹیو بھی پرفارم کرتے ہیں, لیکن چانس ان دونوں طرف کے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت بنتی تھی جب اس نے جو اپنا لو لگایا اور اس کے بعد ایک دن یہ جو پرفارم کیا, ٹھیک ہے, وہاں پر انٹری بنتی تھی. اور آج کا دن گیپ کے ساتھ اوپر اوپن ہوئی, کچھ اسٹاک پرفارم کر گئے, اور کل کا دن مزید اس کو جو ہے
پروفٹ ٹیکنگ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ تب کی جائے گی جب مارکیٹ کی اوور آل کنڈیشن سمجھ آ رہی ہو کہ ہاں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے، تو اس وقت کرنی چاہیے۔ وہ ظاہر ہے جو بھی بندہ کام کر رہا ہے اس کا کچھ تو ایکسپیرینس ہوگا، اسے کچھ تو پتہ ہوگا کہ بھائی ہاں مارکیٹ کیا بتا رہی ہے، مارکیٹ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے، کیا ہولڈ کرنا چاہیے یا پروفٹ ٹیکنگ کر لینی چاہیے، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور مزید جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے آگے بھی۔ میں ابھی جو ہے آپ کو والیومز کا بتاؤں، دیکھیں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کینڈل کو آپ دیکھ لیں چلیں، ٹھیک ہے، یہ والی یہ کینڈل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو گرین کینڈل بنی ہے، اس کے اوپر جو والیوم آیا ہے نا وہ 82 ملینز کا آیا ہے، اور آج کا جو والیوم ہے اور اس کینڈل کو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے دونوں کینڈلز کے اندر، گیپ کے ساتھ اوپر بھی اوپن ہوئی، اس کینڈل کے اوپر کوئی 200-300 پوائنٹ پلس میں تھی، چلیں اس کے اوپر 800-900 پوائنٹ پلس رہی ہے، لیکن والیوم کیا ہے 43 ملینز کا اور یہاں پر 82 ملینز کا، یعنی کہ ہاف کا فرق ہے، پورے گیپ پورا ہاف کا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی انٹیلیجنسی کے ساتھ، کتنی زبردست انٹیلیجنسی ہے ان کی، کہ کتنا بہترین طریقے کے ساتھ یہ مینیپولیشن کرتے ہیں انڈیکس کے ساتھ اور اسٹاکس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، میں نے وہ بات کی تھی کہ یہ جو اسپیشل ویلیو ایڈیشن آپ کے لیے لا رہے ہیں کمنگ سون، ٹھیک ہے، یہ جلد آئے گا، اس کی ہم نے ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے کیونکہ مارکیٹ جو ہے اسٹیبل ہو جائے، ایک جو ہے لائن میں آ جائے تاکہ یہ انسرٹینٹی وغیرہ یہ ختم ہو، کلیئر ایک پوزیشن آ جائے، تو اس کے بعد ہم اس کو ضرور لے کر آئیں گے ان چیزوں کو۔ دیکھیں اس میں کچھ پوائنٹ ہیں، یہ دیکھیں جس میں پاور آف بولش زون کا بھی ذکر ہے کہ بولش زون جیسے ہی کلیئر ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ پاور آف مافیا، اس میں خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ پاور آف مافیا ہے اکانومک ٹیررسٹ، اکانومک ٹیررسٹ یہ اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹاک مارکیٹ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ اکانومک ٹیررسٹ یہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، پاور آف مافیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکلوز کریں گے نا، آپ کو بھی انشاءاللہ اندازہ ہوگا ان چیزوں کا کہ واقعی یہ تو ریئل فیکٹس ہیں، تو ان چیزوں کا تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے جب آئیں گی تو آپ کی 30% جو ہے نا آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا ابھی تک کے لیے، اگر آپ نے جتنا بھی کام کیا، ٹھیک ہے۔ کلنگ انسٹنکٹ، ہنٹنگ انسٹنکٹ، یہ ان دونوں سے ریلیٹڈ ہے، پاور آف مافیا، اکانومک ٹیررسٹ، ان چیزوں سے۔ اب یہ ساری چیزوں سے ریلیٹڈ یہ 5th آپشن ہے سائیکولوجی آف مارکیٹ، ٹھیک ہے نا، یہ مین پوائنٹ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے تاکہ جو ہے آپ کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو کہ مارکیٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آر ایس اے کی بات کریں تو ڈبل باٹم لگایا ہے آر ایس اے نے، اور اوپر جو بھی 42 پر ٹریڈ کر رہا ہے، اس کی اسٹرینتھ تو اچھی ہے، اس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ اسٹرینتھ میں آ گیا ہے، تو مزید اس کی اسٹرینتھ اوپر کے لیے کنٹینیو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اوپر کا میں نے لیول دیا ہے 44,560 590، یہ لیولز آگے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ آج پوری مارکیٹ نے کیا کیا۔ اس کے اندر دیکھیں لیس کلوزنگ میں کلوزنگ وائز دیکھتے ہیں کتنے اسٹاک نیگیٹو آئے، تو سارے سیکٹر تقریباً پازیٹیو پرفارم کیا ہے انہوں نے، کچھ اسٹاک بیچ میں ہیں جو نیگیٹو پرفارم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں پیل ہے، یہ بھی نیگیٹو پرفارم کر گیا ہے، اور ہیسکول ہے نیگیٹو ہے، چلیں اس کو تو چھوڑیں، یہ ویسے بھی نیگیٹو ہی زیادہ رہتا ہے۔ بی این ایل ہے یہ بھی اچھا۔ میں اسٹیل سیکٹر میں کہہ رہا تھا کہ آگا دیکھیں، آگا اسٹیل ہے اچھا اسٹاک ہے لیکن نیگیٹو پرفارم کر گیا۔ اس کے بعد امریلی اسٹیل ہے، اس نے بھی جو ہے کوئی اچھا پرفارم نہیں کیا، ٹھیک ہے، حالانکہ سیمنٹ سیکٹر پورا اچھا پرفارم کر گیا، لاکس اوپر لگیں، تو ان دو اسٹاکس نے پرفارم اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل کہ اگر سیمنٹ سیکٹر پرفارم کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کسی بھی اسٹاک میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا اسٹاک اسٹرینتھ میں ہے اس وقت، کون سا اسٹاک ہمیں جو ہے گین دے گا اور کس میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چوائس جو ہے اسٹاک کی وہ مسٹ، وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اور ٹائم فیکٹر رپورٹ میں ہم دیکھیں گے تو اس میں تقریباً 2-3 دن سے سیمنٹ سیکٹر پرفارم کرنے لگ گیا ہے، اور انجینئرنگ سیکٹر 2 دن سے پرفارم کر رہا ہے۔ انرجی سیکٹر پہلا دن ہے کہ اس نے پرفارم کرنا شروع کیا ہے، بینکس نے دوسرا دن ہے، مسلینیس میں بہت سارے اسٹاک ہیں 2 دن سے، اور پہلا دن ہے ابھی پرفارم کرنا شروع کیا۔ آٹو سیکٹر 2 دن سے پرفارم کر رہا ہے، یہ انڈیکس کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فوڈس میں دیکھتے ہیں تو 2 دن سے،
اور فارما سیکٹر جو ہے 3 دن اور 2 دن سے پرفارم کر رہا ہے، ٹیکسٹائل بھی 2 دن سے، اور ٹیکنالوجی بھی 2 دن سے ہی پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اوور آل پوزیشن کے 2 دن 3 دن سے اسٹاکس پرفارم کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب اس میں مزید جو ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے، لیکن کوشش کریں. آئی ہوپ کہ کافی حد تک چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور مزید جو ہے کانٹیکٹ کے لیے یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے فار پورٹفولیو مینجمنٹ. اور کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس کے بارے میں آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں، آپ کو آنسر بھی ملے گا. اور خاص طور پر یہ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ کوئی ٹپ اور کوئی ریکمنڈیشن وغیرہ اس کے بارے میں اس سے ہٹ کر جو ہے مارکیٹ کے حوالے سے آپ جو ہے ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اور جو ہے آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ملتے ہیں پھر اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.